में आप सबको सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद ने एक बार फिर से मुझे और आपको मौका बख्शा ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। आज का बड़ा ही खूबसूरत मेरे अजीजों टॉपिक है, और आज का जो टॉपिक है वो है खुदा के वक्त की चोरी। आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे कि अगर हम खुदावंद के वक्त की चोरी करते हैं तो उसका हमें फायदा होता है या कि नुकसान होता है। सो आए मेरे साथ निकालें खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से यूहन्ना उसका 21 बाब और पहली 6 आयत की मैं आपके सामने तलावत करूंगा। सो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तिब्रियास की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया, और इस तरह जाहिर किया शमौन पतरस, तोमा जो तुआम कहलाता है, और नतनएल जो काना गलील का था, जब्दी के बेटे, और उसके शागिर्दों में से 2 और शख्स जमा थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली के शिकार को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकल कर कश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ न पकड़ा, और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना ये यीशु है। बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। पास उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। मेरे जीजो, यहाँ पर हम देखेंगे सबसे जो पहली बात है 21वें बाब की दूसरी आयत में कि यहाँ पर शागिर्द कितने हैं, और फिर ये जो तिब्रियास की झील है ये कौन सी झील है, और फिर हम देखेंगे कि शागिर्दों का यहाँ आने का मकसद क्या था। तो सबसे पहले अगर हम 21वें बाब की दूसरी आयत को देखें तो यहाँ पर जो सबसे पहला शागिर्द है वो है पतरस, और दूसरा है तोमा, और फिर तीसरा है नतनएल, और इसके बाद लिखा हुआ जब्दी के बेटे। अगर हम लूका 5 बाब पढ़ते हैं तो वहां हमें जब्दी के बेटे मिलते हैं जो याकूब और यूहन्ना है। तो ये टोटल हो गए 5, और फिर आगे लिखा शागिर्दों में से 2 और शख्स जमा थे, यानी 2 और शागिर्द थे, टोटल हो गए 7 शागिर्द। तो यहाँ पर ये 7 शागिर्द जो हैं ये मौजूद हैं, और यहाँ पर लिखा है तिब्रियास की झील। मैं आपको बताता चलूं कि गलील की झील और तिब्रियास की झील ये दोनों एक ही झील है। इस झील का जो हिस्सा गलील को लगता है उसे गलील की झील कहते हैं, और इसी झील का जो हिस्सा तिब्रियास को लगता है उसे तिब्रियास की झील कहते हैं। तो याद रखें कि झील एक ही है। और कुछ स्कॉलर बयान करते हैं कि यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद का 2 हफ्ते बाद का ये वाकया है। तो यहां पर गलील की झील का मैंने आपको बता दिया, 7 शागिर्द यहां पर मौजूद हैं, और यहां पर इनके आने का मकसद क्या था। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, मरकस 14 और 16 बाब में हमें मिलता है, यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो उन्होंने अपने भाइयों को, इन शागिर्दों को पैगाम भेजा, और वो पैगाम क्या था कि मैं तुमसे पहले गलील को जाता हूं और वहीं तुमसे मिलूंगा। अब खुदावंद के साथ इनका टाइम तय पा गया है, मीटिंग का टाइम मुकर्रर हो गया है, कमिटमेंट हो गई, अपॉइंटमेंट हो गई। और यहां पर जब ये पहुंचे हैं तो याद रखें, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं आपको बताता चलूं कि मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु मसीह तीसरी मर्तबा अपने शागिर्दों पर जाहिर होने को। पहली मर्तबा जब ये यहूदियों के डर से एक कमरे के अंदर बंद थे तो खुदावंद इन पर जाहिर हुए। उस वक्त तोमा रसूल इनके दरमियान मौजूद नहीं थे, और दूसरी मर्तबा जब वो मौजूद थे तब खुदावंद इन पर जाहिर हुए। अब ये तीसरा वक्त था कि खुदावंद अपने शागिर्दों पर जाहिर होने को थे, और अब किसी किस्म का डाउट नहीं रहा, क्योंकि खुदावंद को सुन भी लिया, खुदावंद को देख भी लिया, खुदावंद के साथ एक डिनर भी कर लिया। अब इस बात का डाउट नहीं है कि खुदावंद मुर्दों में से जी उठे। और जब ये यहां पर पहुंचे तो पतरस ने क्या कहा? पतरस ने कहा कि मैं जरा मछली के शिकार को जाता हूं। अब वक्त खुदावंद के साथ है, मीटिंग खुदावंद के साथ है।
تو یاد رکھیں جب ہم خداوند کے مقررہ وقت کی چوری کرتے ہیں تو یہ ایک خطرناک بات ہے، ایماندار کے لیے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ خداوند کا مقررہ وقت اور اس کی جب ہم چوری کرتے ہیں تو ہمیں ناکامی نہیں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے پوری رات مچھلی پکڑی لیکن ایک بھی مچھلی نہ پکڑ پائے، ناکام ہوئے۔ اور ناکامیوں کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ گھر سے اس مقصد کے لیے آئے ہی نہیں تھے۔ یہ تو آئے تھے یسوع مسیح کے مقررہ وقت پر یسوع مسیح کو ملنے، اور راستے میں یہ ان کی دوسری سوچ تھی کہ مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ آپ اکثر دیکھیں ہم گھر سے سنڈے والے دن چرچ کے لیے آتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں اچھا یہ راستے میں یہ کام بھی کرتے جائیں گے، یہ کام بھی کرتے جائیں گے، اور کلام کے وقت پہ چرچ میں پہنچ جائیں گے۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی پر غور کریں، ہمیں کئی بار ہم ناکام ہوتے ہیں اور ہمیں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو خداوند بخوبی جانتے تھے کہ یہ کہاں اور کیا کر رہے ہیں۔ جب ہم خداوند کے وقت کی چوری کرتے ہیں اور اس وقت کے اندر اس ٹائم کو کہاں ضائع کرتے ہیں، گھر پہ سو کر، اپنے مصروفیات میں، اور یہ جب اس وقت کا ضیاع ہوتا ہے تو یاد رکھیں اس وقت کو جہاں ہم سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں خداوند بخوبی جانتے ہیں کہ آپ اس وقت کو کہاں اور کیسے ضائع کر رہے ہیں۔ اور خداوند اس بات کو بھی جانتے تھے کہ اگر آج پطرس کو مچھلیاں مل گئیں، غور سے سنیں گے یہ بات، اگر پطرس کو آج یہ مچھلیاں مل گئیں تو پطرس کے وسیلہ سے جو بڑے بڑے کام ہونے کو ہیں، خداوند نہیں چاہتا تھا کہ آج پطرس کو مچھلیاں ملیں اور اس کے ساتھیوں کو، کیونکہ خداوند جانتا تھا کہ اگر پطرس کو مچھلیاں مل گئی تو عید پینتیکوست کے دن جو 3000 لوگ خداوند کے خاندان میں شامل ہونے کو ہے، خداوند اپنے بندہ کے وسیلہ سے جو بڑے بڑے معجزات کرنے کو ہے، نجات کا کام کرنے کو ہے، وہ سارے کے سارے سٹاپ ہو جائیں۔ خداوند نہیں چاہتا تھا کہ ان کو مچھلیاں ملیں۔ اکثر جب ہم خداوند کے وقت کی چوری کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم چوری کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمارے سامنے ناکامیاں ہیں وہ ابلیس کی طرف سے ہیں، اور ہم کہتے ہیں پاسٹر صاحب دعا کریں کہ خداوند آج میں نے چرچ آنا تھا تو میں نہیں آ سکا، تو اس کام کے لیے گیا تو میں ناکام ہوا، دعا کریں خداوند یہ کام کرے۔ ہر بار ایسا نہیں ہے، ہر بار ابلیس کی طرف سے نہیں ہے۔ کبھی خداوند آپ کے لیے راستوں کو بند کر دیتا ہے کیونکہ آپ خداوند کے مقررہ وقت میں اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ تو خداوند نے جو آپ کے لیے راہ مقرر کیا، آپ تو اس راہ پر چال ہی نہیں رہے، آپ تو اس راہ پر ہیں جو آپ نے سوچی، جس کا انتخاب آپ نے کیا۔ تو خداوند آپ کے آگے راستوں کو بند کرتا ہے تاکہ آپ خداوند کے گھر میں آئیں، خداوند کے آگے جھکیں، اور اس جو راہ خداوند نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے، جس راہ کا خداوند نے آپ کے لیے انتخاب کیا ہے، جو خداوند کے منصوبے ہیں، جو پلان ہیں خداوند کے آپ کی زندگی کے اندر، وہ پورے آپ خداوند کے گھر میں آئیں، اس کے آگے جھکیں تاکہ آپ بتھیری جانوں کو بچائیں، نجات کا کام ہو، اور ان جانوں کو بچا کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ خداوند اس لیے آپ کے آگے رکاوٹ کھڑی کرتا ہے کہ آپ اپنی دنیاوی زندگی سے نکلیں اور خداوند کے حضور جھکیں، کیونکہ آپ نے خداوند کے ساتھ وعدے کیے ہیں، آپ نے خداوند کے ساتھ ٹائم مقرر کیا ہوا ہے۔ آج ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم خداوند کے ساتھ جب وعدے کر لیتے ہیں، کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، خداوند کے ساتھ اس ٹائم کو فکس کر لیتے ہیں، اس ٹائم پہ نہیں پہنچتے، تو یہ سوالیہ نشان ہے سب کے آگے کہ آپ کے آگے جو ناکامیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، کہیں اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں کہ آپ نے خداوند کے ساتھ وعدے کیے ہوں اور آپ اس وقت کی چوری کر رہے ہو، نہ آپ سنڈے کو چرچ میں آ رہے ہو، نہ آپ جو بھی آپ کے خادم نے دن مقرر کیا، خواہ وہ بدھ کا ہے، خواہ وہ جمعے کا ہے، اور اس میٹنگ پر بھی آپ نہیں پہنچ پاتے، اور اس وقت کی چوری کرنے سے آپ کے سامنے ناکامیاں ہوں۔ اور خداوند نے یہاں پر شاگردوں سے کہا، بچوں، جب خداوند ان کے پاس پہنچے تو کہا، بچوں
کیا کچھ کھانے کو ہے؟ کیا تم نے کچھ پکڑا؟ اب یہاں پر جو سوچنے کی بات ہے، دیکھیں خداوند جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، ہمارا کریٹر ہے، یہوہ یری ہے، ہمیں مہیا کرتا ہے، کیا خداوند نہیں جانتے کہ انہوں نے کچھ نہیں پکڑا؟ خداوند یہ چاہتے تھے کہ پطرس اور اس کے دوسرے ساتھی منہ سے اقرار کریں کہ وی آر لوزر، ہم ہار گئے خداوند، ہم فیل ہو گئے اور ہم تیرے بغیر کچھ نہیں۔ ہم جب ناکام ہوتے ہیں ہم خداوند کے پاس نہیں آتے، ہم پھر اپنی کوشش کے اندر اس سٹرگل کو جاری رکھتے ہیں، اس کوشش کو بار بار کرتے ہیں، لیکن ہم خداوند کے آگے جھک کر چرچ میں آ کر اقرار نہیں کرتے اور ہم پھر سے ناکام ہوتے۔ اور یہاں پر پطرس نے اقرار کیا، خداوند ہم نے پوری رات مچھلی پکڑی لیکن ایک بھی مچھلی نہیں پکڑی، ہم فیل ہو گئے، ہم ناکام ہو گئے، ہم تیرے بغیر کچھ نہیں، تو ہی سب کچھ کرنے کی قوت، قدرت، طاقت رکھتا ہے۔ جب انہوں نے اقرار کر لیا کہ وی آر لوزر، تو خداوند نے پطرس سے کہا دائیں میں یعنی رائٹ میں جال ڈال۔ اب یہاں پر دیکھیں بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو مچھیرے تھے، جو مچھلیاں پکڑنے والے ہیں، وہ رات کو شکار کرتے ہیں، اور گلیل کی جھیل کے اندر رات کو شکار ہوتا ہے اور شکار گہرے میں ہوتا ہے، مچھلی گہرے میں جا کر جال ڈالا جاتا ہے۔ اور یہ تو دن چڑھ گیا ہے اور یہ کنارے پر کھڑے ہیں، نہ تو کنارے پر شکار ہوتا ہے اور نہ دن میں شکار ہوتا ہے، اور خداوند نے جب کہا دائیں میں جال ڈالو تو یہ سارے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوں گے کہ اس میں نئی بات کون سی ہے۔ خداوند نے کہا کہ رائٹ میں جال ڈالو، اس میں نئی بات کیا ہے؟ ہم نے رات بھر دائیں کیا، بائیں کیا، آگے کیا، پیچھے کیا، گہرے میں جال ڈالا ہے، ایک بھی مچھلی نہیں پکڑی، لیکن یہاں پر تو خداوند کہہ رہا ہے کہ دائیں میں جال ڈالو، اور وہ بھی کنارے کے اوپر۔ کنارے پر مچھلی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ فرق صرف یہ تھا جب یہ اپنی کوشش کر رہے تھے تب خداوند ان کے ساتھ نہیں تھا، اب خداوند ان کے ساتھ ہے اور اس کشتی میں سوار ہے۔ جب خداوند آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ کی ناکامیوں کو وہ فتح مندی میں تبدیل کر دے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو جیسے ہی ان کو خداوند نے کہا کہ دائیں میں جال ڈالو، انہوں نے جال ڈالا، تو کلام مقدس میں لکھا ہے 153 مچھلیوں سے جال بھر گیا۔ ہاللیلویہ۔ اب یہاں پر جو زیر غور بات ہے، 153 مچھلیاں ہی کیوں؟ یہ 100 بھی ہو سکتی تھی، یہ 70 بھی ہو سکتی تھی، یہ 80 بھی ہو سکتی تھی۔ 153 مچھلیوں کے پیچھے بھید ہے۔ اور جیسے ہی پطرس نے جال کھینچا اور ان مچھلیوں کو گننا شروع کیا، تو میں آپ کو بتاتا چلوں یہ 153 کی 153 مچھلیاں بڑی مچھلیاں تھیں۔ یہودیوں کے نزدیک جو چھوٹی مچھلی تھی، جب یہ مچھلی کو فروخت کیا جاتا تھا اس کا ریٹ فرق ہوتا تھا، اور بڑی مچھلی کا ریٹ فرق تھا۔ جیسے آج بھی آپ مچھلی خریدتے ہیں تو آپ سب یہ جانتے ہیں۔ تو یہ سب کی سب بڑی مچھلیاں تھیں، اور بڑی مچھلیاں جو تھیں 153 مچھلیاں تھیں، اور یہ 153 مچھلیاں جب پطرس نے نکالی تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ 153 مچھلیوں میں سے ہر مچھلی فرق نسل کی تھی، کیونکہ یہودی یہ اس بات پر ایمان رکھتے تھے۔ جب آپ سٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ اس بات کو مانتے تھے کہ یہ جو گلیل کی جھیل ہے، اس کے اندر جو مچھلیوں کی اقسام ہے، وہ مچھلیوں کی ٹوٹل اقسام 153 ہے، اور جب پطرس نے نکالی تو یہ 153 جو مچھلیاں تھی، ہر مچھلی دوسری مچھلی سے فرق تھی، اور پطرس حیران ہو گیا کہ ہر قسم کی، ہر نسل کی مچھلی اس جال کے اندر تھی، اور ہر مچھلی کا سائز ایک جیسا تھا، اور ہر مچھلی دوسری مچھلی سے فرق تھی۔ یہ پطرس کے لیے سائن تھا، نشان تھا خداوند کی طرف سے کہ جس طرح تو نے جال ڈال کر یہ مچھلیاں نکالی ہیں اور ان کو باہر نکالا ہے، جب تو خداوند کی منادی کرے گا، تو جب تو خداوند کا کلام سنائے گا، تو کوئی بھی انسان ہو، اس کا تعلق کسی بھی نسل سے ہو،
खा उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, जब तू कलाम सुनाएगा तो गुनाह की दलदल से निकल कर लोग खुदावंद के पास खींचे चले आएंगे और अपने गुनाहों का इकरार कर कर हमेशा की जिंदगी के वारिस बनेंगे। हालेलुया। तो ये एक निशान था पतरस के लिए 153 मछलियों का। आज हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करना है कि अगर जाने अनजाने में हमने खुदावन से कहीं वादे किए हैं, कहीं कमिटमेंट की है और हम नाकाम हैं, तो पतरस की तरह इकरार करें, ताकि आप जिस तरफ जाएं खुदावंद आपको फतेहमंद करे, आप बथेरी जानों को बचाकर हमेशा की जिंदगी का वारिस बने। और जो खुदावंद के साथ आपने मुकर्रर वक्त तय किया है, खा वो संडे का दिन है, खा वो किसी भी फ्राइडे का दिन है, बुध का दिन है, तो खुदावंद के पास आए, उसके आगे झुकें, ताकि आप नाकाम ना हो, फतेहमंद हो और खुदावंद आपको हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बरकत दे, मसीह के नाम से आमीन।